رضا کے عشق میں ڈھل کر خلیفہ اعلی حضرت کا رضا کے عشق میں ڈھل کر خلیفہ اعلی حضرت کا دکھائے جنتی منظر خلیفہ اعلی حضرت کا سجایا جس نے پیلی بھیت میں گلشن عقیدت کا وہ شیر اہل سنت ہے خلیفہ اعلی حضرت کا سجایا جس نے پیلی بھیت میں گلشن عقیدت کا آپ حضرات کو اگر کرسی چھوڑ کر آئے تو کرسی سے محبت ہو تو آپ حضرات آگے آ جائیں پورا یہ قافلہ جو کھڑا ہوا ہے برائے کسی بلا کسی تبدیل و تاخیر کے کوئی زحمت کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ حضرات بیٹھ جائے پورا میں آپ حضرات جو کرسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اپنی کرسی اٹھا کر کے آگے آ جائیے کرسی والے حضرات ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی سیٹنگ ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی آپ حضرات آگے تشریف لے آئے اور جو حضرات پیچھے بیٹھے کرسیوں میں اگر بہت زیادہ یہ حقیقت ہے ہندوستان میں بڑے لفڑے ہو رہے کرسی کے لائق کرسی کے لیے آپ حضرات کو اگر بہت زیادہ اگر کرسی سے محبت ہے آپ حضرات اپنی کرسیاں لے کر کے اگر ایک ایک دو ہاتھ آگے آ جائیں گے بہت بڑا کرم ہوگا آپ حضرات دیکھ رہے ہیں دنیائے سنیت کو عظیم ذات پاک ممبر نور پر جلوہ جس کو آج پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا نبی رہے مظہر اعلی حضرت شہزاد حضور معصوم ملت عالم نبی فاضل جلیل عطائے غریب نواز عطائے سرکار حضور مظہر اعلی حضرت یعنی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا تھا ان کے بیٹے شہزادے حضور معصوم ملت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمد مہران رضا خان صاحب الاشمری مدذل العلی ممبر نور پر جلوہ دار ہو چکے ہیں آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں وہ تمامی حضرات آگے تشریف لائے پورا مجمع بیداری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی شہزادے حضور معصوم ملت کو آپ حضرات کے حوالے کیجیے پورا مجمع بیداری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہتے یا رسول اللہ اور ذرا بیداری کے ساتھ کہے سبحان اللہ باطل کو اپنی طاقت و قوت پہ ناز ہے باطل کو اپنی طاقت و قوت پہ ناز ہے ہم سنیوں کو اعلی حضرت پہ ناز ہے جس شخص کو اعلی حضرت سے محبت ہو کہے سبحان اللہ باطل کو اپنی طاقت و قوت پہ ناز ہے ہم سنیوں کو اعلی حضرت پہ ناز ہے اور غیروں کے ہاتھ میں ہے کرسی تو کیا ہوا ہمیں خواجہ آپ کی حکومت پہ ناز ہے غیروں کے ہاتھ میں ہے کرسی تو کیا ہوا ہمیں خواجہ آپ کی حکومت پہ راز ہے سرکار مظہر اعلی حضرت کی بارگاہ کا پروردہ وہ شیر ہمارے اور آپ کے درمیان ممبر نور پر جلوہ دار ہے آپ حضرات بنا کسی تمہید و تاخیر کے حضرت کا استقبال کریں پورا مجمع بیداری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ جشن میلاد النبی مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان مظہر اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ممبر پاک پر جلوہ بار حضرات علماء کرام حاضرین مجلس معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اب اس کی آواز بڑھاؤ آواز بڑھاؤ بابو آواز دور سے نہیں پکڑ رہا ہے اور بڑھا دیجیے اب آواز جتنی آواز ہو سب کھول دو ہمارے یہاں کوئی بند نہیں رہتا ہے سب بند ادھر سمجھ گئے نا جی ہمارے یہاں کوئی بند
جو غریب نواز کے دامن کے سائے میں آ جائے وہ جنت کی بہاروں میں چلا جاتا ہے. بے شک. زور سے بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں کوئی بند، ہاں دیوبند ادھر ہے، ہمارے یہاں کوئی بند نہیں ہے نا. ہاں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ سب سنیں گے کیا بند ہے اور کیا کھلا ہے. تو یہ بتاؤ ایسے ہی سنو گے سو کر یا سنو گے جاگ کر؟ ہماری عادت تقریر کرنے کی یہ نہیں کہ آپ سوتے رہو اور ہم بولتے رہیں. ہماری عادت یہ ہے کہ آدھی تقریر ہم کرتے ہیں تو آدھی تقریر آپ کو کرنی ہے. آپ گھبرائیے گا نہیں، میں مائک آپ کی طرف نہیں گھما دوں گا. بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے نا بھائی. زور سے بولو اور زور سے بولو. آغاز سخن سے پہلے چند باتیں میں آپ سے عرض کر دوں. سنو، سننے کے بعد غور کرو. اگر ہماری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو تقریر کے بعد آؤ ہم سے پوچھ لو، معلوم کر لو. یہ مت دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر بات سچائی کی روشنی میں لگے، اگر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں لگے، اگر بات حقیقت سے میل کھاتی ہوئی لگے، اگر بات سچی لگے تو دل کی کھڑکی کھول کر اس کے اندر بسا لینا. اور اگر بات کوئی تشنا رہ جائے تو اس کے بعد آنا، تقریر کے بعد ہم سے پوچھ لینا. لیکن یاد رکھو ہم الحمدللہ بارگاہ اعلیٰ حضرت سے جو ملتا ہے اسی کو لے کر چلتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت سے کیا ملا؟ الحمدللہ ہم عاشقان رضا کو، ہم رضا کے چاہنے والوں کو، ہم رضا کے ماننے والوں کو بارگاہ اعلیٰ حضرت سے یہ تحفہ ملا، بارگاہ اعلیٰ حضرت سے یہ فیض ملا کہ کیا دبے جس سے حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور بارگاہ مدر اعلیٰ حضرت سے یہ فیضان ملا کہ کیوں دبے، کس سے دبے، ہے جو تیرے در کے غلام غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑی سی دیر ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام اور حضور فاتح کشمیر کی آمد ہوگی. ان کی بھی آپ کو الحمدللہ گفتگو سماعت کرنی ہے. مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمارا اور آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنے حبیب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فیل میں قبول و مقبول فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ مولا ہم کو اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر چلنے اور حق پسند کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو سب کو عشق و رسالت میں زندگی اور عشق و رسالت میں حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. سنو گے نا بھائی؟ سنو گے تو کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر نہیں کہہ دو گے تو میں چھوڑ دوں گا. چکر میں مت رہنا. غریب نواز سرکار کی بارگاہ سے ان کا غلام آیا ہے. سبحان اللہ. ابھی ابھی غریب نواز کی بارگاہ سے نکلے اور سرکار میں یہاں بھیج دیا، جاؤ تم جاؤ ہمارے گیت سناؤ. سبحان اللہ. تو بنا سنائے جانے والے تو سنو گے نا؟ ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو الحمدللہ. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ متعجبین بآدابہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على مقام آخر. سبحان الله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على مقام آخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول خلقت الخلق لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي ولولاك ما خلقت الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أخبرني عن أفضل شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. فقال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين معين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہماری اور آپ کی گفتگو ان احادیث پاک اور ان آیت پاک کی روشنی میں کچھ آگے بڑھے. سب سے پہلے آقا نامدار محبوب پروردگار مکی سردار مدینے کے تاجدار ہم گناہگاروں کو میدان محشر میں بخشوا کر جنت میں لے جانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے دو سہاروں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے روحی فداء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع بآواز بلند اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد بارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام الترجوم درود پاک سے سنا دیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جبيه وصحبه ابد الظهور وكرما فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غرباء اہل سنت کے مددگار مجدد میت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزة من معجزات رسول الله بركة من بركات الله سيدنا وسندنا وكنزنا وزهرنا ليومنا وغدنا حضور سرکار اعلی حضرت سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. کون اعلی حضرت فاضل بریلوی؟ ایک شعر پڑھ کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا. وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی جن کو ہندوستان والوں نے نہیں مانا. صرف ہندوستان ہی نہیں, صرف بمبئی نہیں, صرف گجرات نہیں, صرف انکلیشور کاٹھیاواڑ نہیں, بلکہ دنیا کے علماء نے, دنیا کے مدبرین نے, دنیا کے علماء اور مفکرین نے احمد رضا کو امام مانا ہے, اعلی حضرت کو امام مانا ہے. ہندوستان والے ہو یا ملک عرب والے ہو, ملک عجم والے ہو یا عرب کی وادیوں کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ ہو, وہاں کے علماء ہو یا یہاں کے علماء ہو, اپنے وقت میں سب نے اگر امام مانا ہے تو احمد رضا کو مانا ہے, اعلی حضرت کو مانا ہے, مجدد اعظم کو مانا ہے. ایک عاشق پکار کر کہتا ہے مانا عرب نے تجھ کو اگانا, گایا عجم نے تیرا کرانا, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ, حامی سنت اعلی حضرت. وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی جن کے قلم کی رفتار کا عالم یہ تھا, احمد رضا اعلی حضرت کے قلم کی دھار کا عالم یہ تھا, رضا کے قلم کی مار کا عالم یہ تھا, رضا کے قلم کی تلوار کا عالم یہ تھا, بشر قلم حقیقت میں تلوار و رضا کا عالم یہ تھا کہ چیخ پڑے چوٹی کے محاورے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبرے ہمیں خنجر حق کا خون بنایا حامی سنت اعلی. بیش نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں جن کے بارے میں کسی عاشق نے بڑے پیارے انداز میں پیغام دیا, اس انداز میں گنگنانے لگا. دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی, لہرا سنا دے پر سے جی یارا حامی سنت اعلیٰ حضرت. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مانا عرب نے اس کو اگانا. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ وادی رضا کی کو ہو ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمیں اور آپ کو نبی کی محبت کا پیغام دیتے ہیں, نبی سے پیار کا پیغام دیتے ہیں, نبی سے عشق کا پیغام دیتے ہیں, نبی کے ادب کا پیغام دیتے ہیں. بڑے پیارے انداز میں سرزمین بریلی شریف سے بیٹھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں آقا کے پیار میں, نبی کی محبت میں, نبی کے عشق میں. تو یوں انداز میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بولے تو اس انداز میں بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل و زیبا کہوں تجھے, اب تیرے تو وقت عیب و تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے,
سمجھو اعلیٰ حضرت بولے تو اس انداز میں بولے صبح پیما میں ہوئی بچہ ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اعلیٰ حضرت بولے تو اس انداز میں آواز لگانے لگے اس انداز میں پیغام دینے لگے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی تجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے شمع بولو کہ آیا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے میاں اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدلی جنگ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا سبحان اللہ سبحان بیش سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو سبحان اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سب گھرانہ نور کا بس یہیں پر سنتے چلو آج کا عقل کا اندھا دیو کا بندہ وہابی عقیدے کا گندا آگے چلا نبی کو نور نہیں مانتے ہیں نبی کو نور نہیں مانتے ہیں نبی کو نور نہیں مانتے ہیں ایک سنی سے بھل گیا بتاؤ تم نبی کو نور مانتے ہو سنی نے کہا الحمدللہ ہم اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے نور بنایا ہے اور اپنے ہی نور سے پیدا فرمایا ہے بے شک بولو اور اس طریقے سے اعلان کرتے ہیں کہ صبح پیدا میں ہوئی بچہ ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تو کہنے لگے جناب کوئی حدیث ہے تو دکھاؤ ہم نے کہا اچھا تم ہو کون تو بولے ہم اہل حدیث ہیں کیا بولے ہم اہل خبیث ہم اہل حدیث ہیں ہم نے کہا بکار کان کھول کر سن تو اہل حدیث نہیں بلکہ اہل خبیث ہے جو نبی کو نور نہ مانے وہ حدیث والا نہیں شیطان والا ہوتا ہے بے شک بے حدیث والا تو وہ ہے جو صدیق اکبر کی عظمتوں کا اقرار کرے حدیث والا تو وہ ہے جو عمر فاروق کی طاقت کا اقرار کرے حدیث والا تو وہ ہے جو عثمان ذوالنورین عثمان غنی کی سخاوت کا اقرار کرے حدیث والا تو وہ ہے جو مولا علی کی شجاعت کا اقرار کرے حدیث والا تو وہ ہے جو حسن مصطفیٰ کی عظمتوں کو مانے حدیث والا تو وہ ہے جو حسین شہید کربلا کی کرامتوں کو مانے اور جو نبی کو بے بس لکھے جو لکھے محمد یا علی جس کا نام ہو اس کو کسی بات کا اختیار نہیں قسم ہے کی وہ حدیث والا نہیں بلکہ شیطان والا بے شک بیش کون ہے شیطان والا بولیے ہاں تو ہوا کیا جناب ایک سنی سے بھیڑ گئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے میں ان کی بھی کتاب لایا ہوں گھبرانا نہیں ان کی کتاب سے کچھ چیزیں دکھاؤں گا شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت اس کے علاوہ کچھ ان کو آتا نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ ان کو آتا جہاں ادھر جاؤ شرک ہے جہاں ادھر جاؤ بدعت ہے 10واں کرا بولے شرک ہے 20واں کرا بولے شرک ہے 40واں کرا بولے شرک ہے عرس کیا بولے شرک ہے لنگر کیا بولے شرک ہے غوث کی یاد میں 11ویں کری بولے شرک ہے غریب نواز کی یاد میں 6ٹی کری بولے شرک ہے امام حسین کا لنگر کیا چھچڑا بنایا بولے شرک ہے امام حسین کا سبیل لگایا بولے شرک ہے امام حسین کے نام پہ ملیدہ بنا کے فاتحہ کرائی بولے شرک ہے ادھر جاؤ تو شرک ہے ادھر جاؤ تو بدعت ہے ہم نے پھر میاں حلال کیا ہے سب تو شرک ہو گیا 10واں شرک 20واں شرک لنگر شرک 40واں شرک تو ایک چیز سمجھ میں آئی کیا چیز تو انہی کے عقیدے والے بولے کہ جناب کوا حلال ہے کیا بولے ہم نے کہا الحمدللہ سنیوں ناز کرو اپنی قسمت سے نہ لڑنے کی ضرورت ہے نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے جس کی قسمت میں جو ہے کھایا کرو تمہیں کوا مبارک ہو سنیوں کو حسین کا شربت مبارک ہو تمہیں کوا مبارک ہو ہمیں حسین کا کھلنا مبارک ہو تمہیں کوا مبارک ہو ہمیں غوث کا مرغا مبارک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت
ہم نے کہا میاں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ اب جھگڑا بند کرو، لڑائی بند کرو، جس کو تم حلال کہتے ہو تم کھاؤ، جس کو ہم حلال سمجھتے ہیں ہم کو کھانے دو۔ تمہارے نزدیک 10واں جائز نہیں مت کرو، 20واں جائز نہیں مت کرو، 40واں جائز نہیں مت کرو، عرس جائز نہیں مت کرو۔ تم نے اپنی کتاب جس کا نام فتاوی رشیدیہ ہے اس کے اندر لکھا کہ کوا کھانا ثواب ہے۔ معاذ اللہ، کیا ہے کوا کھانا؟ ہے پڑی ہے اندھے کو عادت کے شور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ زاغ جانتے ہو؟ زاغ کوا کو کہتے ہیں۔ بٹیر ہاتھ نہ آئی تو کوا لے کے چلے۔ ہم نے کہا میاں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ ہم نے کہا فیصلہ تمہاری کتاب سے ہم کرے دیتے ہیں، تم نے سب کو ناجائز شرک بدعت کر دیا، کچھ مت کھاؤ کچھ مت کرو، سنی کرتے ہیں کرنے دو۔ تمہارا کوا کھانا صرف حلال نہیں بلکہ کارے ثواب ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ثواب کا کام ہے۔ علماء سے پوچھو، علماء سے جب آپ معلوم کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کچھ چیزیں مباح ہوا کرتی ہیں جن کا کرنا لازم و ضروری نہیں، لیکن اس کے بعد اگر آدمی کرے گا تو ضروری نہیں کہ ثواب بھی دیا جائے، ضروری نہیں کہ کچھ اشیاء وہ ہوتی ہیں جن کو انسان کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس چیز پر ثواب بھی ملے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوا کرتی ہیں جو انسان کرتا ہے تو اس پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ تو انہوں نے کوا کو صرف حلال نہیں لکھا بلکہ کیا لکھا؟ کوا کھانا کیا ہے؟ غوث کا مرغا تو تجھے شرک دکھا، غریب نواز کی چھٹی کا دلیا تو تجھے شرک دکھا، اور کوا ہم نے کہا جتنے دیوبندی ہیں اب ان سے کہو کل صبح صبح ہمارے قریشی بھائیوں کی دکان پہ میٹ لینے نہ پہنچے، گوشت خریدنے نہ جائیں، بلکہ اب جاؤ مارکیٹ سے گلیل خرید کے لاؤ اور جنگلوں میں کوا تلاش کرتے پھرو، مارتے پھرو، ثواب کماؤ، کوا مارو کھاؤ، اپنے مولوی کتاب کے نزدیک ثواب کماؤ۔ میاں یہ قسمت کی بات ہے، الحمدللہ غوث کے ماننے والوں کو مرغا نہیں رہا، غریب نواز کے ماننے والوں کو دلیا نہیں رہا، کوئی کوا کھانا ثواب لکھتا ہو اور کسی کی قسمت میں غوث کا مرغا آتا۔ سبحان اللہ، کیا بات چل رہی تھی؟ بولے ہم نبی کو نور نہیں مانتے، نبی کو نور نہیں مانتے۔ ہم نے کہا تم کون ہو؟ بولے ہم اہل حدیث ہیں۔ کون ہے؟ بولیے زور سے بولیے، ہم کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ ہم نے کہا اچھا تم ہم سے جواب لو گے؟ ہم سے پہلے ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی کا جواب سنو۔ ایک سنی سے کہہ دیا، بولے ہم نبی کو نور نہیں مانتے، تو اس نے 2 ٹکے کا فوراً اسی ٹائم اس مولوی کو جواب دے دیا، سن 2 ٹکے کے ملا سن، جہنم کے کندے عقل کے اندھے دیو کے بندے سن، تو نبی کو نور نہیں مانتا اپنا کام کر، ہم نبی کو نور مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، قدم سبحان اللہ، بولو نور مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ زور سے بولو۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ مصطفیٰ نور ہے۔ اب وہ بولا نہیں تم نبی کو نور مانتے ہو، بتاؤ کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ سنی سیدھا سادہ تھا مگر بڑا چالاک تھا، اس لیے کہ غوث اعظم کو ماننے والا تھا، غریب نواز سے محبت کرنے والا تھا، بزرگوں کی عقیدت اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا زیادہ دور نہ جاؤ، کسی ایک مشرک کو پکڑ لو، ایک ہندو کو بلا لو، یہیں پر کھڑا کر دو، اس کے بعد میں اپنی قوم کا، تم اٹنگے پاجامے والوں کا، تم ماتھے پہ جھٹے والوں کا ایک ملا بلا لو، یہاں کھڑا کر دو۔ ہم اپنی جماعت میں سے اہل سنت والجماعت سنی بریلویوں میں سے ایک داڑھی منڈے کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں اس ہندو سے پوچھ لو یہ بتاؤ کس کے چہرے پہ نور ہے، کیا داڑھی والے کے چہرے پہ نور ہے یا داڑھی منڈے کے چہرے پہ نور ہے؟ وہ ہندو فیصلہ کر لے گا کہ اگرچہ یہ داڑھی والا ہے، اس کے بعد داڑھی ضرور ہے لیکن یہ بے نور ہے، اور یہ داڑھی منڈا ضرور ہے لیکن اس کے چہرے پہ نور ہے۔ اب اس کے بعد اس نے مقدمہ ترتیب دینے کے بعد جواب دیا، سنو تمہیں معلوم نہیں، تمہیں پتا نہیں، تم نے نبی کو نور ماننے سے انکار کر دیا، نبی کے نور ہونے سے انکار کر دیا، تم نے نبی کو نور ماننے سے انکار کیا۔ اللہ نے پوری قوم کے چہرے پہ سے، تمہارے سارے دیوبندی وہابیوں کے چہرے پہ سے نور ختم کر دیا۔ سنی نے مصطفیٰ کو نور مانا، اللہ نے سنی کے چہرے پہ نور مانا۔ بیش بیش، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ان کے کرم کی باتیں، یہ ہے ان کی عطا کی باتیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب بات ہے،
زور سے بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا اور آگے چلو, بہت حدیث چلاتے ہو, حدیث میں دکھاؤ, قرآن میں دکھاؤ, حدیث میں دکھاؤ, قرآن میں دکھاؤ. ایک جگہ میں پہنچا تو مجھ سے بحث کرنے لگا. میں نے ایک حدیث پڑھی, دوسری حدیث شریف پڑھی, اس کے بعد میں نے کہا میاں بہت دیر سے میں نے جواب دیے, اب میرا سوال سن اور ہمت ہے تو جواب دے. پورا قرآن سے دکھاؤ 10واں کہاں ہے, حدیث میں دکھاؤ 10واں کہاں ہے, قرآن میں دکھاؤ 20واں کہاں ہے, حدیث میں دکھاؤ 20واں کہاں ہے. میں نے کہا اچھا اب یہی دکھانا ہے. بولا ہاں. ہم نے کہا اگر اس میں نہیں ہوا تو؟ بولا تو پھر کہاں سے صحیح ہوا غلط؟ کیا بولا؟ اگر اس میں نہیں ہے تو, اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو بولیے. ارے بھیا راستے کی گاڑیوں کو مت دیکھو, قیامت تک انہیں کو دیکھتے رہو گے, ہمیں بھی دیکھو. ادھر دیکھیے ذہن ادھر. اگر بولا قرآن میں نہیں, اگر حدیث میں نہیں تو بولا اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو غلط ہے. ہم نے کہا اچھا کوئی چیز قرآن و حدیث میں بظاہر آپ کو نہ ملے تو کیا وہ غلط ہے؟ بولا ہاں غلط ہے. ہم نے کہا بالکل سوچ سمجھ کے بولنا. بولا بالکل سوچ لیا. ہم نے کہا 2 ثبوت کہ تم حلالی ہو, اور دکھاؤ قرآن میں کہ تم حلالی ہو, یا تم دکھاؤ کسی حدیث میں کہ تم حلالی. ادھر ادھر کی بات نہ کرنا. ہمت ہے تو ڈائریکٹ اپنے نام کے ساتھ دکھا, کہاں قرآن میں ہے کہ حلالی ہے. ہمت ہے تو حدیث میں دکھا, کہاں حدیث میں ہے تیرے نام کے ساتھ کہ تو حلالی ہے. اب بولا مولانا یہ کون سی بات کر دی. ہم نے کہا ہم 10واں آیت سے ثابت کرے تو تو چلائے کہ ڈائریکٹ حدیث میں لکھاؤ, ڈائریکٹ 10واں قرآن سے دکھاؤ, ڈائریکٹ 20واں قرآن سے دکھاؤ. اگر تیرے اندر ہمت ہے تو دکھا کہاں قرآن میں تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے تو حلالی ہے, اور اگر نہیں دکھا پایا تو اب کھل کے لاؤں گا تو حلالی نہیں بلکہ حرامی ہے. اس لیے کہ حلالی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر کون ہو. ورنہ دکھا قرآن میں کہاں لکھا ہے. میں نے کہا نابکار تجھے عقل نہیں ہے. الحمدللہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا بیان ہے, مگر ہم اگر دیکھتے ہیں تو کہیں مجتہدین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کہیں صحابہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کہیں تابعین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ قرآن سے 10واں بھی ثابت ہے, 20واں بھی ثابت ہے, ہمارے سارے عقائد قرآن پاک سے ثابت ہے, اور ہمت ہے تو قیامت تک تو اپنا حلالی ہونا قرآن سے ثابت ہے. لیکن ہم حرامی ہونا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. تیرا حرامی ہونا, ہاں کل کو کہہ دیں گے مولانا کو بلایا تھا پیلی بھیڑ سے تو لے گالی دے گالی, لے گالی دے گالی, ممبر پہ بٹھانا تھا. ارے بھیا یہ تو ممبر رسول تھا, اس کی تعظیم کرنا چاہیے تھی, اس کی عظمت کرنا چاہیے تھی. ممبر پہ بلایا تھا تو وہ تو بابا ممبر پہ بیٹھ کے حرامی کہہ رہے تھے. ممبر پہ بیٹھ کے, ہاں ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا. ہم سب جانتے ہیں تم کیا حرکت کرنے والے ہو, تم کیا چالے چلنے والے ہو. اٹھاؤ قرآن پاک. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مفہوم آیت مقدسہ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, جس کا ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی, ان کا بڑکا مولوی, سمجھ گئے نا, بڑکا مولوی. ہاں وہی اشرف علی تھانوی جس نے اپنی کتاب معاذ اللہ. یہ ہے جس کی کتاب حفظ الایمان. آج حشمتی اگر رد کر دیتے ہیں, آج سنی اگر رد کر دیتے ہیں, اے میرے سنی مسلمانوں, وہ بمبئی کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, آج تم سے بھی میں کچھ سوال کرنے آیا ہوں. کیسی تمہاری نبی کی محبت ہے, آج تمہیں دیکھنا ہے, خود فیصلہ کرنا ہے. مجھ سے نہ پوچھو میاں مرنے کے بعد میں اپنی قبر میں جاؤں گا, تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے, میں اپنے سوال جواب دوں گا, تمہیں اپنے سوالات کے جواب دینا ہے. تمہاری قبر میں مہران رضا نہیں آئے گا. یاد رکھو اگر نبی سے محبت ہوگی, اگر نبی کا پیار ہوگا, اگر نبی کا عشق ہوگا, تمہارا مال دنیا میں رہ جانا ہے, تمہاری طاقت دنیا میں رہ جانا ہے, تمہاری دولت دنیا میں رہ جانا ہے, تمہارے ماں باپ دنیا میں چھوڑ دیں گے, تمہارے رشتے دار دنیا میں چھوڑ دیں گے, تمہارے قرابت دار دنیا میں چھوڑ دیں گے. کوئی تمہارے ساتھ قبر میں نہ جائے گا. قبر میں اکیلے جانا ہوگا, تنہا جانا ہوگا. نئی منزلیں ہوں گی, نئے مسافر ہوگے, تنہا مسافر ہوگے, اکیلے تمہیں راہ کو طے کرنا ہے. یاد رکھنا وہاں باپ کام نہ آئے گا, رشتے دار کام نہ آئیں گے, قرابت دار کام نہ آئیں گے, محلے والے کام نہ آئیں گے. اگر قبر میں کوئی بچائے گا تو سید الابرار بچائیں گے, آمنہ کے لال بچائیں گے, احمد مختار بچائیں گے, سید السرکار محمد المصطفیٰ. بیش سبحان اللہ. الحمدللہ. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آقا ہمیں یہاں بھی بچائیں گے, قبر میں بھی بچائیں گے, اور حشر میں بھی.
حج میں بھی سبحان اللہ مناظرہ چل رہا تھا مظہر اعلیٰ حضرت سے. اے ہے ذرا زور سے کہہ دو مظہر اعلیٰ. سامنے دیوبندی مناظر تھا. بات چل رہی تھی کہ مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے اپنے گناہگاروں کی. بے شک. اور وہ کہہ رہا تھا نہیں نبی شفاعت نہیں کریں گے. نبی شفاعت. اتنے میں ایک ہندو گزرا. کون گزرا؟ بولیے جلدی بولو. ارے بھیا اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. فون پہنچنا شروع ہوگا ہوں گے. آپ کو پتا نہیں ہے ہمیں سب پتا ہے. ایک ہندو گزرا. کون گزرا؟ اس نے دیکھا ادھر بھی اسٹیٹ ادھر بھی اسٹیٹ ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی ادھر بھی مولانا صاحب دکھ رہے ہیں ادھر بھی مولانا صاحب دکھ رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. پھر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. وہ کھڑا ہو گیا بیچ میں اور اس کے بعد کہنے لگا بات کیا ہے؟ تو حضرت شیخ سنت نے کہا یہ بیٹھا ہے منظور اس سے پوچھ لو. یہ بیٹھا ہے سامنے اسی سے پوچھ لو. تو کہنے لگا نہیں جناب بات ہماری اور ان کی. آپ جائیے. حضرت بولے بھیج کیوں؟ بات تو بتاؤ. واپس کیوں بھیج رہے ہو؟ بات بتاؤ نا. وہ پوچھنے والا کچھ پوچھ رہا ہے تم آؤ بتانے کے لیے. بولتے کیوں نہیں؟ بولا نہیں آپ جائیے ہماری بات ہے ان کی بات ہے آپ کا کوئی کام نہیں. حضرت نے فرمایا نہیں کچھ سمجھا ہے کچھ سمجھ میں آ گئی ہے اس لیے رکا ہے. بتانا ضروری ہے. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بتانا دو. تو بولا نہیں مولانا ان کا کوئی کام نہیں. حضرت نے فرمایا تم نہ بتاؤ میں بتاتا ہوں. حضرت نے کہا سنو ہمارا ان کا مناظرہ چل رہا ہے. بولا کس بات میں؟ حضرت نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت میں مصطفیٰ شفاعت نہیں کریں گے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہم گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. بے شک. اے ہے میرا امام بولا شفاعت کرے حشر میں دو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ شفاعت کریں گے. صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے صدقے میں صدیق اکبر بھی شفاعت کریں گے. عمر فاروق بھی شفاعت کریں گے. عثمان غنی بھی شفاعت کریں گے. مولا علی بھی شفاعت کریں گے. حسن مصطفیٰ بھی شفاعت کریں گے. حسین شہید کربلا بھی شفاعت کریں گے. علی اصغر بھی شفاعت کریں گے. حضرت علی اکبر بھی شفاعت کریں گے. اونا محمد بھی شفاعت کریں گے. حضرت قاسم بھی شفاعت کریں گے. حضرت حسن بھی شفاعت کریں گے. غوث اعظم بھی شفاعت کریں گے. غریب نواز بھی شفاعت. ہم نے کہا الحمدللہ. میاں گھبرائے وہ جس کے پاس کوئی وارث نہ ہو. گھبرائے وہ جس کے پاس کوئی وارث اور فکر اسے کیا ہو جو لاوارث نہ ہو. ہمیں کوئی فکر نہیں. دنیا میں بچانے کے لیے احمد رضا وارث ہے اور آخرت میں بچانے کے لیے ان کی عطا سے ان کے کرم سے وارث دیوا وارث. بیش بیش. دنیا اور آخرت میں بچانے کے لیے ہمارے پاس وارث ہی وارث ہے. اب حضرت شیر و سنت میں مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین میں اس سے کا مناظرہ چل رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے نبی شفاعت نہیں کریں گے. ہمارا ماننا یہ ہے قیامت میں آقا ہم گناہگاروں کی شفاعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بولا رک جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بولا جو داڑھی والا نہیں تھا بلکہ چوٹی والا تھا ہے نا. اب وہ بولا جو بظاہر جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی مسلمان نہیں تھا. یہ تو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں حقیقت میں ہیں کون؟ مرتد. اب وہ بولا تم یہ مانتے ہو نبی شفاعت کریں گے. یہ مانتا ہے کہ نبی شفاعت نہیں کریں گے تو جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جس کا ماننا یہ ہے کہ نبی شفاعت نہیں کریں گے میدان محشر میں نبی اس کی شفاعت نہیں کریں گے اور جس کا ماننا یہ ہے کہ نبی شفاعت کریں گے میدان محشر میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کر دیں گے. شیر و سنت نے اعلان کیا سن تیری سمجھ میں ابھی تک نہ آیا اس کی سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آج بھی نہ آیا اس کی سمجھ میں آ گیا. وہی ہم نے کہا نہ بکار تو کہنا ہوگا یہ نماز کے آستانے پہ جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں. ہم نے کہا تیرے جانے کی بات ہے کب؟ غریب نواز تجھے بلائیں گے نہیں. سبحان اللہ. جب بلائیں گے نہیں تو جائے گا کیسے؟ وہاں تو بات بلانے کی ہے. سبحان اللہ. کبھی کوئی عاشق پکار کے کہتا ہے دیوانہ مست انداز میں کہتا ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی. غریب نواز نے کہا تم نہیں آؤ گے تو کیا سمجھتے ہو میرے در پہ بھیڑ کم ہو جائے گی؟
تم نہیں آؤ گے، یہ آئے گا اور اپنی مراد لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو۔ تو بات کیا چل رہی تھی، یاد ہے کہ بھول گئے؟ کیا ہے بتاؤ؟ بات چل رہی تھی کہ ہم نبی کو نور مانتے ہیں، اور اس کے بعد میں بولے حدیث سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ ہم نے کہا سنو الحمدللہ ہمارے سارے عقائد قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، مگر اور پہلے یہ کتاب دیکھو اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا یہ نبی سے محبت ہے، کیا یہ نبی سے پیار ہے، کیا یہ نبی کے عشق ہے، کیا یہ نبی کی توہین کر رہا ہے، یا اس نے نبی کی گستاخی کری ہے؟ سنو ممبئی والوں، ہم آتے ہیں اور بتاتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہمیں جہو حشمت چاہیے، ہمیں کچھ ہرگز نہیں، ہم صرف اس لیے آتے ہیں کہ حق بتا دے، سچ بتا دے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، ہمارا کام بتا دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ، اپنا کام کرتے چلے جاؤ، اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھوڑی گھوڑی گھوڑوں کو چوریوں کے حملے سے بچاتے جاؤ، کوئی مانے نہ مانے تمہارا کام تو ہو ہی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ ذرا یہ کتاب دیکھو، کتاب کا نام حفظ الایمان ہے، مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ان کی ایک اور حرکت بتا دوں، ان کی ایک اور حرکت بتا دوں، یہ بڑکا مولوی اشرف علی تھانوی، بتا دوں ایک اور حرکت، جلدی بولو۔ ہاں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا بہشتی زیور۔ کیا رکھا؟ بہشت کا مطلب جانتے ہو؟ جنت، جنتی زیور۔ اب دیکھیے جنت کا زیور یہ کیا دکھاتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر ان سے پوچھا گیا جناب اگر انگلی میں نجاست لگ جائے تو بولے اگر 3 بار چاٹ لو تو انگلی پاک ہو جائے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے بولو۔ یہ عقل کے اندھوں کا عقیدہ کہ انگلی میں نجاست لگ جائے تو 3 بار چاٹ لو پاک ہو جائے۔ ہم نے کہا نا بکار، تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اگر 3 بار مان لیا جائے انگلی چاٹنے سے پاک ہو جائے گی تو یہ منہ کا کیا حال ہوگا؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے ہے، ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے ہے۔ میں پھر کہنا چاہوں گا یہ اپنی قسمت کی بات ہے، کوئی نجاستوں کے چکر میں ہے اور کسی کی قسمت سے سبحان اللہ، یہ اپنی قسمت کی بات ہے۔ یہ ہے کتاب جس کا نام حفظ الایمان ہے، لکھنے والا اشرف علی تھانوی ہے، صفحہ اس کا 15 ہے۔ اگر میں غلط کہوں تو مجھے یہاں چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی مار دینا، جو قاتل کی سزا ہو وہ سزا مجھ کو دینا، لیکن الحمدللہ ببانگے بہل مائک سے اعلان کرتا ہوں اگر ہے ہمت تو آؤ اس کتاب کے اندر مصطفیٰ کی تعظیم ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس کتاب میں تم نے نبی کی توہین کری ہے، نبی کی گستاخی کری ہے، نبی کی بے ادبی کری ہے، اور جب تک عاشقان مصطفیٰ زندہ ہے، جب تک عاشقان مصطفیٰ کے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے، اس وقت تک ہم دشمنان مصطفیٰ سے الگ رہیں گے، ان کو پورا کہتے رہیں گے، ان سے دور رہیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے خوشی اور جنت سے قیامت کا بہاوی دور ہو رسول اللہ کے جنت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کتاب دیکھیے اسی کے صفحہ نمبر 15 پہ لکھا مسلمانوں غور سے سننا، اپنے آپ فیصلہ کرنا، ہر چیز کا فیصلہ مفتی سے نہیں کروایا جاتا ہے، ہر چیز کا فیصلہ مولوی صاحب سے نہیں کروایا جاتا ہے، کچھ محبت بھی ہوتی ہے جو فیصلہ کر دیتی ہے، کچھ پیار بھی ہوتا ہے جو فیصلہ کر دیا کرتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جلدی بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سب محبت کرتے ہو؟ ہاتھ نیچے رکھو۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کوئی چوراہے پہ کھڑے ہو کے تمہارے باپ کے بارے میں کہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت، شیر ہندوستان، فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت شیر ہندوستان کی آمد ہو چکی ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں۔
جوم کے درود پاک سنا دو اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. یہ دیکھا آپ نے سبحان اللہ شیر ہندوستان فاتح کشمیر مظہر اعلی حضرت کے لخت دیگر آئے ہیں, نور نظر آئے ہیں. الحمدللہ ہم اعلان کرتے ہیں آؤ جس میں ہمت ہے آؤ, یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. تم نے نبی کی توہین کری ہے, نبی کی گستاخی کری ہے, نبی کی بےعزتی کری ہے. کوئی ہماری لڑائی گھر کی لڑائی نہیں ہے, کوئی ہماری زمینداری کی لڑائی نہیں ہے, بلکہ تم نے نبی کی بارگاہ میں توہین کری ہے, آقا کی گستاخی کری ہے. اور ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں, ہم اپنے نبی کے مستانے ہیں, ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں. ہم اعلان کر دیں گے سن لو کان کھول کر, جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ ہو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آقا کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں. بیش بیش بات سے بتاؤ باپ سے محبت ہے, کوئی شخص چوراہے پہ کھڑے ہو کے تمہارے باپ کے بارے میں یہ کہے کہ تیرے باپ کا جیسا چہرہ ہے, ایسے تیرے باپ کی چہرے کی کیا خاصیت, ایسا چہرہ تو سور کا بھی ہے, ایسا چہرہ تو تمہارے باپ کے بارے میں کوئی کہے کہ تیرے باپ کی جیسی دو آنکھیں ہیں تو تیرے باپ کی کیا خاصیت, ایسی دو آنکھیں تو معاذ اللہ کہے کہ الو کی بھی ہے. بولو تمہارے باپ کی تعریف ہو رہی ہے, بولو یہ کیا ہو رہا ہے, تعریف ہو رہی ہے, یہ تعظیم بیان کی جا رہی ہے, یہ تعظیم ہے, تعریف ہے یا توہین ہے, بولو کیا ہے. بس یاد رکھنا فیصلہ آپ نے کیا ہے, میں نے صرف مقدمہ ترتیب دیا ہے, فیصلہ آپ کا ہے. آپ کے باپ کے چہرے کو سور کی طرح کہا جائے توہین ہو جائے گی, آپ کے باپ کی آنکھوں کو الو کی طرح کہا جائے توہین ہو جائے گی. یہ ہے کتاب جس کا نام حفظ الایمان ہے, حقیقت خط الایمان مولوی اشرف علی تھانوی کی, صفحہ نمبر اس کا 15 ہے. اس کتاب کے اندر لکھا کہ جیسا علم نبی کا ہے معاذ اللہ رب العالمین مفہوماً کہ ایسا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے, پاگلوں کے پاس بھی ہے, بچوں کے پاس بھی ہے, مجنوں کے پاس بھی ہے, دیوانوں کے پاس بھی ہے, اور تمام چار پاؤں کے پاس ہے. معاذ اللہ کیا مطلب, یعنی صاف بتا دیا جیسا علم غیب نبی کا ہے ایسا علم غیب تو جانور یعنی معاذ اللہ چار پائے یعنی کتے کے پاس بھی ہے, معاذ اللہ خنزیر کے پاس بھی ہے, معاذ اللہ بیل گدھے کے پاس بھی ہے. اب میں تم سے پوچھنا چاہوں گا یہ کہنا کہ جیسا علم مصطفیٰ کا ہے ایسا علم جانوروں کا ہے, بولو کہ یہ نبی کی توہین نہیں ہے, بولو یہ نبی کی بےعزتی نہیں ہے. ایسا کہنا کہ جیسا علم نبی کا ہے ایسا علم پاگلوں کا بھی ہے, بتاؤ کہ یہ نبی کی توہین نہیں ہے. آج نبی کی توہین کرنے کے بعد آئے ہو اسلام کا دعویٰ کرنے کے لیے, آئے ہو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے, لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ نبی کے لیے کہا جائے نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے, نبی کا علم پاگلوں کی طرح ہے, نبی کا علم بیل گدھے کی طرح ہے, بولو یہ نبی کی توہین نہیں ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ایسا کہنے والا جس نے یہ باتیں کہی, بولو یہ اللہ اللہ کے رسول کا دوست ہے یا دشمن, دشمن, بولیے دوست ہے یا دشمن. جو یہ کہے کہ معاذ اللہ مصطفیٰ کا علم جانوروں کی طرح, بولو کیا وہ خدا کا دوست ہو سکتا ہے. جو کہے مصطفیٰ کا علم پاگلوں کی طرح, بولو کیا وہ خدا کا دوست ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں بلکہ خدا کا. اب آؤ قرآن کی آیت سنو, آپ نے فیصلہ کر دیا جو نبی کے علم غیب کے بارے میں کہے کہ پاگل اور جانور کی طرح مصطفیٰ کا علم ہے, ہرگز خدا کا دوست نہیں بلکہ خدا کا دشمن ہے. اب آؤ قرآن اٹھاؤ, آؤ 28واں پارہ دیکھو, سورہ ممتحنہ ہے. رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. قرآن ہے قرآن, میرے گھر کی کتاب نہیں ہے. مانو گے تو مسلمان, نہیں مانو گے تو گیا ایمان. رب کا کلام ہے. آج کہنے والے کچھ ٹپوری سلا کلی مولوی, اس کو چھوڑنے کیسے چلے گا, اس کو چھوڑنے کیسے چلے گا, فلاں کو چھوڑنے کیسے چلے گا, ہم تو تنہا رہ جائیں گے. میں نے کہا عقل کے اندھو, تم نے دیکھا نہیں اسلام میں کبھی بھی تعداد پہ بھروسہ نہیں کیا گیا ہے. اٹھاؤ کربلا کی وادی دیکھو, 72 ایک طرف ہے اور 22,000 ہے. اسلام میں تعداد پہ بھروسہ نہیں ہے, اسلام میں دامن سرکار پہ. ہم جب بھی جانتے ہیں تو اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے, مصطفیٰ کے قدم ناز آقا کی محبت پر بھروسہ کرتے ہیں. قرآن اٹھاؤ, رب نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو, مفہوم آیت مقدسہ صاف سن لو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو, رب فرماتا میرے اور اپنے دشمن سے دوستی نہ کرو. دوستی
ایک آیت ہے. دوسری آیت میں رب نے ارشاد فرمایا مفہوم آیت مقدسہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ ان کے دشمنوں سے ایسا دور رہے گا، ایسا دور رہے گا، چاہے وہ دشمن ان کے بھائی ہو چھوڑ دے گا، رشتے دار ہو چھوڑ دے گا، قرابت دار ہو چھوڑ دے گا، اولاد ہو چھوڑ دے گا، باپ ہو چھوڑ دے گا، بلکہ سب کچھ اپنے آقا کو قربان. کیا مطلب؟ سبحان اللہ. ہے قرآن نے فرمایا جو ایمان والا ہوگا وہ دیوبندی وہابی گستاخ خدا اور رسول سے دور رہے گا. پتہ چل گیا ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہابیوں سے دور رہے گا. تم کہتے ہو یہ سختی ہے، ہم کہتے ہیں سختی نہیں ہے، یہی تو ایمان کی نشانی ہے. اور ہم اپنے پاس سے نہیں بیان کرتے، بلکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا چاہے ان کے باپ ہو یا رشتے دار ہو یا قرابت دار ہو یا پٹیدار ہو یا رشتے دار کوئی ہو، اگر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کریں گے تو وہ بندہ اپنی رشتے داری کا لحاظ نہ کرے گا، اپنے باپ کو نہ دیکھے گا، اپنے قرابت دار کو نہ دیکھے گا، بلکہ آقا کی محبت میں باپ کو بھی چھوڑ دے گا، رشتے دار کو بھی چھوڑ دے گا. سبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک بات سبحان آپ نے سن لیا. میں کتابیں بہت دکھانے آیا تھا، وقت بہت کم ہے، حضرت کو بھی کچھ بولنا ہے. بس ایک بات اور بتا دوں، میں نے کہا تھا نا الحمدللہ نبی ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ہے نا. یہ ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے ڈکیت، ان کی کتاب ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. یہ وہ چور ہیں جو ایمان کے چور ہیں، جو ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ ان کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہی عقیدہ اہل حدیث ہے. میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، ان کے ماں کی ہے. کیا ہے؟ عقیدہ اہل حدیث ہے. صفحہ اس کا 416 ہے. کتنا ہے؟ ہاں ہم تو مانتے ہی الحمدللہ ہم گناہگاروں کی مصطفیٰ شفاعت کریں گے، صدیق اکبر شفاعت کریں گے، اعلی حضرت پکار کے بولے شفاعت کرے، حشر میں جو رضا کی سوا کس کو یہ قدرت ملی ہے. یہ ہمارا ماننا ہے. لیکن کل یہاں پر کھڑے ہو کر چلائیں گے آئے تھے تو یہ کہہ کر چلے گئے. ہم نے کہا دیکھو تمہاری کتاب میں بھی الحمدللہ عقیدہ ہمارا ہے اور ثبوت تمہاری کتاب سے ہے. یہ تمہاری کتاب ہے جس کا نام عقیدہ اہل حدیث ہے. صفحہ اس کا 416 ہے. لکھتے ہیں جناب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. کن کا؟ لکھتے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز انبیاء، صالحین، شہداء اور علماء اور فرشتے اللہ کی اجازت سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. ہمارا بھی تو یہی ماننا تھا کہ نبی شفاعت کریں گے، نبی گناہگاروں کی بخشش فرمائیں گے، نبی گناہوں کو بخشوا کے ہم کو جنت دلوائیں گے. ہم بولے تو تقویت الایمان چلائی کہ تم مشرک ہو گئے. جی تم کیا ہو گئے؟ مشرک. اس لیے کہ تم نے نبی کو شفیع مان لیا تم مشرک ہو گئے. یہ تمہاری کتاب بولی اب لگاؤ اپنے گھر کے اوپر کفر کا فتوا، اب لگاؤ شرک کا فتوا. کتاب تمہاری ہے، عقیدہ الحمدللہ ہمارا ثابت ہے، بات ہماری ثابت ہے. اگر ہمت ہے تو آؤ یہ کتاب کا حوالہ غلط ثابت کر کے دکھاؤ. الحمدللہ یہ فقیر حشمتی اپنی طرف سے 1,11,000 روپے نہ دیا. تم دو گے کہاں سے؟ زندگی ہو گئی. حضرت کو چیلنج کرتے ہوئے نظر نہیں آئے دوربینوں سے ہو کدھر. سچا آدمی میدان میں بولتا ہے اور جھوٹا کان میں ڈھسکیاں چھوڑتا ہے. الحمدللہ ہم جب بھی بولتے ہیں میدان میں بولتے ہیں، اعلان کرتے ہیں الحمدللہ عقیدہ ہمارا ہے، کتاب تمہاری ہے. اگر اب تم یہ کہو کہ یہ شرک اور بدعت ہے، مصطفیٰ شفاعت نہیں کریں گے، تو اپنی کتاب پر بھی شرک بدعت کا فتویٰ لگاؤ. اپنی کتاب کے مصنف کو بھی مشرک کہو، اپنی کتاب کے مصنف کو بھی کافر کہو. عقیدہ ہمارا ہے، ثبوت تمہاری کتاب کو ہے. پتہ چل گیا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بریلویوں کا سچا. سبحان اللہ. دوسرا عقیدہ سنو، اگر کسی سنی کے پاس چلا جائے تعویذ لے آئے تو چلانے لگتے ہیں جناب تعویذ لے آیا، یہ شرک بدعت ہے، یہ حرام ہے. جو تعویذ لینا ہے، جو دعا کرنا ہے وہ اللہ سے کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو. یہ دیکھو عقیدہ اہل حدیث. یہ چلائے اگر کسی پیر کے پاس آپ چلے گئے، سنی سہیل عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند حضور فاتح کشمیر آپ کے پیر، ان کے پاس آپ تشریف لائے، تعویذ دے دو. انہوں نے تعویذ دے دیا، پانی پہ پھونک دو، انہوں نے پانی پہ پھونک دیا. تو یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے، یہ وہابی اپنے آپ کو کہنے والے چلانے لگے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. ہم نے کہا یہ دیکھو میاں اپنے گھر کی خبر لیا کرو، ہمارے چکر میں بعد میں پہنچو.
عاشق مصطفیٰ اندر تک کی نکال لاتے ہیں باہر. سمجھ لو ہماری چیز میں باہر نکال لاتے ہیں. موقع پڑتا ہے تو سمجھ لینا. سنو وہ تمہاری کتاب ہے جس کا نام عقیدہ اہل حدیث صفحہ نمبر 133 ہے. لکھتے ہیں لہذا معصور الفاظ ضم کے بجائے تعبیر کی صورت میں لکھ دینے میں کوئی کراہت نہیں ہے. تعویذ لکھنے میں کوئی کراہت. تم کہو تعویذ شرک ہے, سنی لے آئے تعویذ اپنے پیر سے کہو شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے. اور تمہاری کتاب کہے کہ یہ بدعت حرام نہیں بلکہ یہ تو اس میں کوئی کراہت نہیں. الحمدللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے, کتاب تمہاری ہے. پتہ چل گیا بریلویوں کا عقیدہ, اعلی حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ سچا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو کچھ اور معروف کیا جائے گا. بس آپ سے یہی کہنا ہے, یہی آپ سے عرض ہے. مسلمانوں یہ وہ قوم ہے جس نے خدا کو جھوٹا لکھا, جس نے کہا خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. یہ وہ قوم ہے جس نے کہا خدا شراب پی سکتا ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے کہا خدا زنا کر سکتا ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے کہا معاذ اللہ رب العالمین خدا شرابی بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, زانی بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے لکھا محمد یا علی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی کتاب تحفۃ الایمان کے اندر لکھا نبی مکہ مٹی میں مل گیا. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی کتاب برہنہ کافیہ کے اندر لکھا کہ نبی کا علم کم ہے, شیطان کا علم زیادہ ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی کتاب برہنہ کافیہ میں لکھا نبی نے اردو زبان دارالعلوم دیوبند کے ملاؤں سے پڑھی ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی کتاب تحفۃ الایمان کے اندر لکھا نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے, نبی معاذ اللہ چوڑے چمار کی طرح ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی کتاب تحفۃ الایمان کے اندر عقیدہ دیا کہ معاذ اللہ نبی کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی کتاب تحفۃ الایمان کے اندر عقیدہ دیا کہ نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے, پاگلوں کی طرح ہے, خنزیر اور معاذ اللہ کتوں کی طرح ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی کتاب تہذیب الناس کے اندر عقیدہ دیا نبی آخری نبی نہیں ہے, ابھی ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی کتاب معاذ اللہ اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر عقیدہ دیا نبی کے لیے اگر علم غیب مان لیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ وہ لوگ جو نبی کے علم پاک کو جانور کی طرح کہیں, وہ لوگ جو نبی کے علم پاک کو کتے بلی کی طرح کہیں, وہ لوگ جو مصطفیٰ کی توہینیں کریں, وہ لوگ جو نبی کے علم پاک کو کم اور شیطان کے علم پاک علم کو زیادہ کہیں, وہ لوگ جو اللہ کو جھوٹا کہیں, وہ لوگ جو خدا کو معاذ اللہ رب العالمین زانی اور شرابی کہے. کیسے لوگ سچے ہو سکتے ہیں, کیسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں, کیسے لوگ کو مومن تسلیم کر لیا جائے, کیسے لوگ کو ایمان والا مان لیا جائے, کیسوں کے ساتھ آپ دوستی کرنا گوارا کرو گے, کیسوں کے ساتھ آپ رشتے داریاں کرنا گوارا کرو گے, کیسوں کے ساتھ آپ شادی بیاہ کرنا گوارا کرو گے. اگر تم سچے نبی سے محبت کرنے والے ہو, اگر تم سچے نبی سے پیار کرنے والے ہو, اگر تم سچے مصطفیٰ پیارے کے غلام ہو تو اعلان کر دو گے. اگر ایسے لوگ دیوبندی ہمارے رشتے دار ہوں گے چھوڑ دیا جائے گا, قرابتدار ہوں گے چھوڑ دیا جائے گا, پٹیدار ہوں گے چھوڑ دیا جائے گا, سب کچھ چھوڑ دیا جائے گا. مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا پانے والے, چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہنے میں آپ سے سننے میں جو غلطیاں ہو گئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو فتنہ وہابیت, دیوبندیت, قادیانیت, خارجیت, چکرالویت اور خاص طور سے آج کل کے صلح کلی مولوی اور فتنہ صلح کلیت اور خاص طور سے ہری پکڑ والے ہوئے دعوتیت اور سفید پکڑ میں گھومنے والے ایس آئی سنی دعوتیت, ان سب کے فتنوں سے محفوظ فرمائے, ان سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوتی وہ ہے جنہوں نے اپنی کتاب یعنی دعوت اسلامی والے, ان کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. یہ وہ ہے جنہوں نے اپنی کتاب سرکار کا پیغام اتار کے نام یہ لکھا, معاذ اللہ یہ عقیدہ دیا ثم معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی کی آواز مدنی چینل یعنی ٹی وی پر آئی. معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. دعوتی وہ ہے جنہوں نے اپنی کتاب وسائل بخشش کے اندر چند شعر لکھے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, جس کا صفحہ نمبر 633 ہے. اس میں لکھتے ہیں جناب اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا. یہ دعوتیوں کی حرکت ہے, مدنی چینل والوں کی حرکت ہے. لکھتے جناب مجھے انصاف سے بتاؤ مدنی چینل ٹی وی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے میاں چینل آتا کہاں پہ ہے, چینل کہاں پہ آتا ہے بولو. اب لکھتے جناب اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا, آن کرتے ہی رہو تو مدنی چینل کو صدا. اور کیا لکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں آگے اس میں فیضان قرآن
اس میں فیضان حدیث، ٹی وی میں فیضان قرآن دکھ رہا ہے اس کو. ایک کراچی کے الیاس پاگل کو، الیاس پادری کو ٹی وی میں قرآن کا فیضان دکھ رہا ہے، ٹی وی میں حدیث کا فیضان دکھ رہا ہے. لکھ رہا معاذ اللہ اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں ہے فیضان حدیث، اور جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان حدیث. اور آگے لکھتا ہے معاذ اللہ اس میں عیسیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے. خود گناہ ہے، اس کو گناہوں سے حفاظت کا سامان بتایا جا رہا ہے. مدنی چینل کو لکھتا ہے کہ مدنی چینل میں عیسیاں سے گناہوں سے حفاظت کا بہت سامان ہے. اب آگے سننا، اور اس کے بعد صلاح کلی مولویوں سے جا کے پوچھنا یہ کیا ہے. لکھتا ہے انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے. قائم ہے اور کیا کہہ رہا ہے انشاءاللہ. تمہیں پتا ہے کہ ٹی وی تصویر ہے اور تصویر حرام ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ لگایا جا رہا ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے، یعنی مدنی چینل کو آن کرتے رہو، جنت میں انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. معاذ اللہ مفہوماً اب میں اس کا نچوڑ بتا دوں، یعنی حرام کام کرتے رہو اور انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مولا ایسی گمراہ تحریک، گمراہ گاؤں کی تحریک سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی تحریکوں سے ہمیں دور و نفور فرمائے. یہ ان کی حرکت ہے جن کو آپ دعوت اسلامی والا کرتے ہو، کہتے ہو، کہہ رہے جناب آن کرتے ہی رہو مدنی چینل کو صدا. اگر گناہوں سے بخشش چاہیے ہے، اگر تمہیں معاذ اللہ قیامت میں مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے تو مدنی چینل دیکھو، گناہوں سے بخشش چاہیے تو مدنی چینل دیکھو. انشاءاللہ خلد میں داخلہ آسان ہے. اگر مدنی چینل دیکھتے ہو تو کہتا ہے انشاءاللہ خلد میں داخلہ آسان ہے. مولا سے دعا ہے کہ مولا ان گمراہ اور گمراہ گروں کی تحریک سے بھی ہم کو بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. کم نہ ہوں گے ناز کے مضمون آیات کبھی منہ سے کیا کیا کہہ چکا، دل میں کیا کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ باقی پھر باقی یا زندہ صورت باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.